اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت حیدرآباد کے عوام، خصوصاً ان اصحاب سے مخاطب ہوں جو سیاسی جدوجہد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں اور جو اچھے اور بروں کے درمیان ان کی فکر غالب رہتی ہے۔ الیکشن 2024 کا آ چکا ہے اور ہماری پارٹی کی طرف سے تقریباً 5 MP کینڈیڈیٹ کو ہم نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ ہماری طرف سے اورنگ آباد میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا، ہماری طرف سے پربھنی میں کھڑا کیا گیا، ہماری طرف سے سکندرآباد سے کھڑا کیا گیا، اور جو ہے شیولڈا سے بھی کھڑا کرنے کے واسطے ہماری پارٹی غور کر رہی تھی، اس پر بھی متفقہ فیصلہ ہوا۔ اور حیدرآباد کی سیٹ کے سلسلے میں ہمارا یہ احساس تھا کہ اس سیٹ پر بہت ہی تدبر اور تعلیم یافتہ اور مخلص شخص کی ضرورت ہے، اور جو نوجوان ہوں اور اس ماحول میں وہ خدمت کر سکے۔ میں اس بات کا اعلان کرنے میں میرے کو بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پارٹی میں اتحاد کے لیے کام کیا، اور میں ہمارے دوستوں پہ اعتماد کیا۔ ہمارے قریب ترین دوستوں نے یہ کہا کہ ذرا اگر آپ وقت پہ نہیں آ سکیں گے تو جو مشکل ہوں گی بلانک بی فارم پہ دستخط کر دیجیے۔ تو میں نے ان کی محبت میں بلانک پہ دستخط بھی کر دیا، اس لیے مجھے اعتماد تھا کہ تمام فیصلے متفقہ طور سے ہو رہے ہیں، اور حیدرآباد کی سیٹ پہ جو ہے ہم جو ہے وحید علی صاحب جو تعلیم یافتہ ہیں اور گریجویٹ ہے اور انجینئرنگ کا ڈپلومہ بھی رکھتے ہیں، ان کا انتخاب کیے، اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ حیدرآباد کی سیٹ کو سنجیدہ طریقے سے جدوجہد کر کے کامیابی کی طرف آ جائے۔ اس لیے حیدرآباد برسوں سے پسماندہ رہا، اور پسماندگی کی وجوہات سے تمام حیدرآبادی واقف ہے۔ نہ سماجی موقف ملا، نہ معاشی موقف ملا، نہ سیاسی موقف ملا، نہ طبی موقع فراہم ہوئے، اور نہ غربا کے لیے کوئی منصوبے بنائے گئے۔ تو ہم نے جو ہے محمد وحید علی صاحب کو جو ہے حیدرآباد کے لیے منتخب کیا، اور اس میں متفقہ طور سے انتخاب میں میرے ساتھ نائب صدر جناب کاسا سومیا صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری قوی عباسی صاحب اور عظیم صاحب، یہ جو ہے یہ ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور یہ جنرل جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، اور یہ اسپوک پرسن کا بھی کام کرتے ہیں، یہ شامل تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے باتفاق آراء محمد وحید علی صاحب کا نام لیا، اور جو ہے تمام لوگوں نے اتفاق کیا۔ میں جو ہے یہ بی فارم جو ایڈوانس میں فائل بورڈ میں رکھ کے آفس میں رکھ دیا تھا، وہاں سے بی فارم جو ہے غائب کر دیا گیا، اور وہ بی فارم غائب کس نے کیا اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ ہر شخص کہتا کہ ہم غائب نہیں کریں، لیکن غائب نہیں کرے، اور الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے بی فارم خواجہ معین الدین صاحب نے داخل کر دیا، اور جو ہے باتفاق آراء ہم تمام لوگ محمد وحید علی کے تائید میں رہے ہیں، اور ان سے کوئی وہ نہیں، اور ہم کہہ بھیا
ہم آپ کو نہیں دیں گے. ہمارا احساس یہ ہے کہ ہم نان کوالیفائڈ لوگوں کو ہم نہیں دینا چاہتے، اس لیے جماعت بدنام ہو جائے گی. لیکن جو ہے لوگ نان کوالیفائڈ ہو کے پارلیمنٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. اور جو ہے اسی وجہ سے جب ہمارا یہ فیصلہ ہوا اور ان کو جب اطلاع مل گئی تو وہ جو ہے 24 تاریخ کو جو ہے آفس میں آ کے جو ہے یہ دریافت کیا کہ آخر وجوہات کیا ہیں، آپ میرے کو فارم کیوں نہیں دینا چاہ رہے ہیں. ان کو سمجھے آپ. تو میں بولا پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہے اور میں بحیثیت صدر کے مجھے اختیار حاصل ہے کہ کسی کا انتخاب کروں، اور میں نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. تو انہوں نے جو ڈیکولم کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ فلتی لینگویج استعمال کی اور جو ہے غیر ضروری شخصی حملے کرے، اور یہاں پر پارٹی کا جو وقار متاثر ہوا ہے. اور عموماً جب تک کہ پارٹی میں ڈسپلین نہ ہو اور ممبر اور عہدیدار کے درمیان میں فرق محسوس نہ ہو تو وہ پارٹی نہیں چل سکتی. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ الیکشن کا مسئلہ چل رہا تھا. ہم نے وزیر محمد وحید علی کا بھی فارم ہم نے داخل کیا، اور ہم ہماری پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے ہم ان کو قبول کرتے ہیں. اور اس واسطے ہمارا احساس ہے کہ پارٹی کو جلا دینے کے لیے، پارٹی کو ترقی کرنے کے لیے میں ڈسپلین نہ ہو اور ممبر اور عہدیدار کے درمیان میں فرق محسوس نہ ہو تو وہ پارٹی نہیں چل سکتی. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ الیکشن کا مسئلہ چل رہا تھا. ہم نے وزیر محمد وحید علی کا بھی فارم ہم نے داخل کیا، اور ہم ہماری پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے ہم ان کو قبول کرتے ہیں. اور اس واسطے ہمارا احساس ہے کہ پارٹی کو جلا دینے کے لیے، پارٹی کو ترقی کرنے کے لیے، پارٹی کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے نوجوان و قابل ترین لوگوں کی ضرورت ہے. اور خواجہ معین الدین صاحب نے جو رویہ اختیار کیا اس کے خلاف میں نے شوکاز نوٹس جاری کی ہے اور ان سے جواب مانگا ہے. ان کے جواب کے آنے کے بعد پارٹی جو ہے اور پارٹی کے لیڈر جو ہے، جو کورم ہے ہمارا، وہ فیصلہ کرے گا. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح پارٹی میں اتحاد برقرار رہے. جمعہ 8 دن جو لوگ پارٹی میں آئے ہیں اور جو ہے مخبروں کی طرح داخل ہوئے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ جو پارٹی کے ہمدرد لوگ ہیں وہ تمام حیران و پریشان ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے یہ. تو ہمیشہ ہر پارٹی میں مخلصین ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی اللہ کے کرم سے تمام مخلص ہیں، اور اس مخلص ہونے کے میں جو ہے ہمارے معتمد عمومی جناب خوی عباسی صاحب ڈکوٹ بھی شامل ہے، سمجھے آپ، اور جو ہے پارٹی چلانے کا عزم رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارا احساس ہے کہ آپ عوام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم 5 سال سے پارٹی چلا رہے ہیں، اللہ اتحاد برقرار رکھے اور جدوجہد کرنے کی طاقت عطا فرمائے. ہم ظالموں کے خلاف سینہ سپر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہماری تحریکات ظالموں کے خلاف رہے گی. خدا حافظ.